ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ قرآن و حدیث اور فقہاء کرام کے اقوال کی روشنی میں معاشرتی برائیوں کا تدارک۔ پہلی قسط کے عنوان کے تحت ہم نے جہیز جیسی لعنتی اور نحوست پر مبنی بیماری کو بیان کیا تھا اور اس کے دیگر متعلقات کو بیان کیا اور اس کی وضاحت کی۔ آج دوسری قسط ہے جس کا عنوان ہے کہ وہ 10 عورتیں کون سی ہیں کہ جن کے اوپر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لعنت فرمائی ہے۔ ان 10 عورتوں میں سے نمبر 1 الواشمات والمستوشمات ہیں۔ وشم عربی میں اس فعل کو کہتے ہیں جو جلد پہ نقش و نگار کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ جلد پہ نقش و نگار کرتے ہیں، ٹیٹو وغیرہ بنواتے ہیں، اس کو عربی زبان میں وشم کہتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے جو یہ نقش و نگار والا کام کرتی ہیں اور جو اپنی جلد پہ نقش و نگار کرواتی ہیں، دونوں پہ لعنت فرمائی۔ اب کیونکہ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں یہ زیادہ تر عورتوں کی عادت تھی، اور ہمارے دور میں، دور حاضر میں، اس مرض میں مرد بھی مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو جس کام کرنے کی وجہ سے عورتوں پہ لعنت فرمائی گئی، اگر وہی کام مرد کرتے ہیں تو مرد بھی لعنت کے مستحق ہیں۔ نمبر 2 پہ النامسات اور متنمسات ہیں، کیونکہ نامسات اور متنمسات پہ بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے۔ اور نمس اس فعل کو کہتے ہیں، نامسا یا متنمسات ان کو کہتے ہیں یہ جو ابروؤں کے جو بال ہوتے ہیں ان کو جو صاف کرواتی ہیں یا کریم یوز کرتی ہیں، تو کریم کے ذریعے یہ جو بال وغیرہ سارا کو صاف کرواتی ہیں، ان کو کہتے ہیں المتنمسات۔ تو جو یہ بال صاف کرتی ہیں ان کو النامسہ کہتے ہیں۔ اب جو بال صاف کرواتی ہیں یا ان بالوں کو جو لوگ صاف کرتے ہیں، دونوں پہ لعنت فرمائی۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے المتفلجہ۔ یہ جو پہلے 2 دانت ہیں سامنے والے، اس میں فیلنگ ہوئی ہوتی ہے نیچرلی طور پہ، تو اب اس میں اس فیلنگ کو جو ختم کر کے ڈسٹینس بڑھاتی ہیں، فاصلہ بڑھاتی ہیں 2 دانتوں کے درمیان، تو عرب میں اس کو اس زمانے میں اچھا سمجھا جاتا تھا حسن کے لیے۔ تو عورتیں حسن میں زیادتی کے لیے یہ جو فیلنگ ہے اس کو ختم کر کے ڈسٹینس دونوں دانتوں کے درمیان بڑھا دیتی تھی۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی عورتوں پہ بھی لعنت فرمائی، فرمایا لعن اللہ المتفلجہ، کہ یہ جو متفلجہ ہے، متفلجہ یعنی یہ جو دانتوں کے درمیان فیلنگ کو ختم کر کے بلینک جو جگہ ہے اس کو بڑھا دیتی ہیں، ڈسٹینس کو بڑھا دیتی ہیں۔ اور نمبر 4 پہ ہے الواصلات والمستوصلات، یعنی جو اپنے بالوں کو گدواتی ہیں یا پھر بالوں کو گنگرالے کرواتی ہیں یا پھر دوسرے یعنی جعلی بال لگواتی ہیں اپنے بالوں پہ، کیونکہ بعض کنٹری میں ایسا بھی ہے کہ جعلی بال وغیرہ لگوائے جاتے ہیں اصلی بالوں پہ تاکہ عورت کے جو اصلی بال ہیں وہ محفوظ رہیں۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو بال گوندنے والا کام کرتے ہیں یا گنگرالے والا کام کرتے ہیں بیوٹی پارلروں میں، یا جعلی بال لگاتے ہیں عورتوں پہ، اور وہ عورتیں جو یہ سارا کام کرواتی ہیں، دونوں پہ لعنت فرمائی۔ اب چاہے یہ کام کرنے والے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق ہیں۔ اور نمبر 5 پہ فرمایا الکاسیات العاریات، یہ جو تنگ کپڑے پہنتی ہیں یا آدھے کپڑے پہنتی ہیں یا پھر پورے کپڑے پہنتی ہیں لیکن ان میں ان کے وہ اعضاء جن کا چھپانا یا جو ستر عورت کے تحت آتے ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں، ان پر بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی۔ پھر نمبر 7 پہ ہے کہ وہ عورت جس کا خامد اس کی وجہ سے اس پہ غصے ہو، یعنی جو اپنے خامد کی اتباع نہ کرتی ہو، اس کا کہنا نہ مانتی ہو۔ اور نمبر 8 پہ فرمایا زائرات القبور، یہ جو آج کے دور میں تو یہ مرض اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ مرد قبروں کی زیارت کے لیے کم جاتے ہیں، عورتیں زیادہ جاتی ہیں۔ اور مذہب حنفی میں تو نماز کے لیے مسجد میں جانا عورت کے لیے جائز نہیں ہے، تو پھر مزارات پہ جانا کہاں سے جائز ہے؟ تو ان پہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی کہ جو قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں۔ اور نمبر 8 پہ فرمایا المتشبہات بالرجال،
یہ جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، چاہے وہ کپڑے میں ہو، چاہے وہ چلنے میں ہو، چاہے وہ بولنے میں ہو، یہ جیسے شو ہوتے ہیں جس میں نمائش وغیرہ ہوتی ہے یا ایگزیبیشن ہوتی ہے کپڑوں کی، تو اس میں بعض عورتیں مردوں کے کپڑے پہن کے ان کی نمائش کروا رہی ہوتی ہیں، ان کی ایگزیبیشن میں شریک ہوتی ہیں. تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی عورتوں پہ بھی لعنت فرمائی. اور نمبر 9 پہ النائحہ، اگر کوئی فوت ہو جائے یا کسی مرض کے وقت یا کسی پریشانی کے وقت اونچی اونچی آواز سے روتی ہیں، واویلا کرتی ہیں، شور مچاتی ہیں، تو ان کے اوپر بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی. 10ویں نمبر پہ وہ عورتیں ہیں اور وہ مرد ہیں کہ جو 3 طلاقیں دے دیتے ہیں اور 3 طلاقیں دینے کے بعد کسی خاص مرد کا انتخاب کرتے ہیں اور اس شرط پہ نکاح کرواتے ہیں کہ ہم بستری کرنے کے بعد تو اسے طلاق دے دے گا، یعنی یہ شرط لگاتے ہیں نکاح کے دوران، تو ان پر بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی. تو لہذا یہ 10 عورتیں ہیں جن پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور جو یہ کام کرتے ہیں ان پہ بھی لعنت ہے. نمبر 1 وشم ہے، یعنی نقش و نگار کروانے والی عورتیں یا کرنے والے مرد یا عورتیں، ٹیٹو وغیرہ بنوانے والے یا بنوانے والی. پھر متنمسات ہیں جو بال صاف کرواتی ہیں آبروؤں کے. پھر متفلجہ ہیں جو دانتوں کے درمیان جو فیلنگ ہے نیچرلی طور پہ اس کو ختم کرواتی ہیں. پھر واصلات اور مستوصلات ہیں جو بال وغیرہ گنڈواتی ہیں یا جعلی بال لگواتی ہیں یا گنگرالے کرواتی ہیں یا جو کرتے ہیں. پھر الکاسیات العاریات ہیں جو تنگ کپڑے پہنتی ہیں. پھر وہ عورت ہے جس کا شوہر اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس پہ غصے ہوتا ہو. پھر متشبہات بالرجال ہیں، وہ عورتیں جو مردوں کی تشابہ اختیار کرتی ہیں. پھر زائرات القبور ہیں جو قبروں کی زیارت کے لیے کثرت سے جاتی ہیں. پھر النائحہ نوحہ کرنے والی، واویلا مچانے والی فوتگی کے وقت یا مصیبت کے وقت یا کسی پریشانی کے وقت. پھر حلالہ کروانے والی مرد اور عورتیں. یہ جو 10 ہیں یہ لعنت کی مستحق ہیں. اگر ہماری بہنوں میں سے کوئی بھی بہن ان 10 بیماریوں میں سے کسی بھی مرض میں مبتلا ہے یا کوئی بھی فیشن اپناتی ہے تو وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لعنت کی مستحق نہ بنے، بلکہ اس فعل کو چھوڑ دے اور سچی توبہ کرے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا ہم دوسری تہذیب سے جو ہیں وہ مغلوب ہوتے جا رہے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، دوسری تہذیب کو جلد اپنا لیتے ہیں اور اپنی تہذیب کو چھوڑ دیتے ہیں. تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کیونکہ میری آنکھ کا سرما ہے خاک مدینہ و نجف.